اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حج کی ترغیب دلائی اور کہا کہ اللہ کے گھر یعنی بیت اللہ کا طواف کرو، اس کی زیارت کرو اور اللہ کے گھر کا حج کرو۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اگر بندہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، مجھے اس بات کا فرق نہیں پڑتا۔ تو کتنی سخت وعید ہے کہ اگر بندہ صاحب استطاعت ہے، اللہ نے اسے مال کی فراوانی دی ہے اور وہ اللہ کے گھر یعنی بیت اللہ کی زیارت کرنے کو اس کا دل نہیں چاہتا، اس کا جی نہیں چاہتا، اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار عشق کی زیارت کو اس کا دل مچلتا نہیں ہے، تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، مجھے اس بات کا فرق نہیں پڑتا۔ تو کتنی سخت وعید ہے۔ حج کیا ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھائیں۔ یہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ڈائریکٹ ہاتھوں پہ بیعت کی اور مرید ہوئے، بڑے خوش نصیب لوگ تھے۔ عمر بن عاص آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیں، میں بیعت اسلام کرنا چاہتا ہوں، اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا تو عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا، عمر تم نے اپنا ہاتھ پیچھے کیوں کر لیا؟ تو عمر بن عاص فرماتے ہیں، حضور میں آپ سے شرط لگانا چاہتا ہوں، میں آپ سے شرط لگانا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، کس بات کی شرط لگانا چاہتے ہو؟ چلو لگاؤ شرط، کیا شرط لگاتے ہو؟ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور میرے والدین، میرے ماں باپ کافر رہے، میں نے کفر میں اپنی زندگی کو گزارا ہے، تو میں اس بات کی شرط لگانا چاہتا ہوں کہ میں بیعت اسلام کرنا اس بات پہ چاہتا ہوں، کیا میرے بیعت اسلام سے میرے ماں قبل کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، عمر بن عاص، اسلام لانا ہی ماں قبل کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور پھر میرے حضور نے فرمایا دوسری چیز کہ ہجرت گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور پھر میرے حضور نے تیسری چیز فرمائی کہ حج بندے کو اس طرح گناہوں سے پاک کر دیتا ہے کہ جیسا بندہ آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا، یعنی گناہوں سے نیٹ کلین ہو جاتا ہے، صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ جو حاجی ہوگا، ذرا اس کو توجہ سے سنیں، جو حاجی ہوگا، پاجی نہیں، جو حاجی ہوگا، حج کرنے کے بعد یعنی اپنے معمولات کو درست کر لیتا ہے، اس کے بارے میں میرے حضور فرماتے ہیں وہ اپنے اہل خانہ کے 400 لوگوں کی بخشش کرے گا، سفارش کرے گا۔ کتنے سے لوگوں کی؟ 400 لوگوں کی۔ اس کو انعام کیوں دیا جا رہا ہے؟ اور میری بات نہیں، میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ اور حاجی اس وقت ہوتا ہے، آج تو کتنے کا مجمع ہوتا ہے؟ 25 لاکھ 30 لاکھ۔ بلکہ ایک روایت سناؤں کہ ایک بندہ حج پہ گیا اور چلا کر کہتا تھا، اللہم لبیک اللہم لبیک، آگے سے آواز آتا تھا، لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں۔ کسی اللہ والے نے سنا تو پوچھا کہ تم بابے چلاتے ہو اللہم لبیک، آگے سے تو جواب آ رہا کہ لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ تو ایسے بھی لوگ جاتے ہیں،
یعنی نمائش کے لیے حج کرنے جائیں گے، دکھاوے کے لیے حج کرنے جائیں گے، ریاکاری کے لیے حج کرنے جائیں گے، تو وہ حج نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہے، وہ روزہ نہیں ہے۔ کسی بھی عمل میں اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی کام کریں اللہ کے لیے کرے، خالص اللہ کے لیے کرے۔ اگر ذرہ برابر بھی، اللہ نے کسی بھی عمل کو شرک نہیں کہا، اللہ نے کسی بھی عمل کو شرک نہیں کہا ہے، لیکن ریاکاری کو شرک کہا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے اللہ کے علاوہ یعنی کسی بندے کے لیے عمل کر رہا ہوتا ہے۔ بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بغل میں کوئی لوگ آ گئے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا کہ لوگ سمجھیں گے بڑا نماز میں خشوع خضوع پیدا کر رہا ہے، بڑے اطمینان سے نماز پڑھ رہا ہے، لوگ نماز ہی کریں گے، آپ کی نماز حقارت ہے، برباد ہو گئی۔ اس لیے کہ جو 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ کا آپ کا لمبا سجدہ ہوا وہ اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ مخلوق کے لیے۔ ذرا باریک سے سمجھیے گا، آج اسلام کے بارے میں تو ہمیں اور آپ کو ہم کوسوں دور چلے گئے ہیں، تو خدا را توجہ دیں کوئی بھی عمل ہو زندگی میں۔ اس لیے کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر رکھا گیا ہے۔ آپ کی جیسی نیت ہوگی اسی کے مطابق آپ کو اس کا صلہ دیا جائے گا، اجر دیا جائے گا۔ تو حج جو کیا ہے، حج ما قبل کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کی دل میں تڑپ ہوتی ہے، حضور کے روضے کی زیارت کی دل میں تڑپ ہوتی ہے، اور اس نیت کے ساتھ اگر آپ حج پر جاتے ہیں تو مالک آپ کے ما قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دے گا، معاف فرما دے گا، اور بلکہ آپ اپنے اہل خانہ کے 400 لوگوں کی سفارش کرنے والے بنیں۔ تو انشاءاللہ دعا کریں کہ مالک ہم سب کو ایسے حج کی توفیق عطا فرما دے، بولے آمین۔ اللہ ہم سب کو ایسی نماز کی توفیق عطا فرما دے، ایسے سجدے کی توفیق عطا فرما دے۔